بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں بات کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے کس طرح سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور کس طرح سے اس عظیم الشان فتح کا جھنڈا گاڑا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ مگر حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ معزز سامعین، قسطنطنیہ 29 مئی 1453 کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلمان حکمرانوں کی کوشش کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح عثمانی سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے درباریوں کا اجلاس بلایا جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ رومی سلطنت عثمانی تخت و تاج کے دعوے داروں کو ہمیشہ سے پناہ دیتی آئی، اس طرح مسلسل خانہ جنگیوں کا باعث بنی، اور اس بات کو بھی زیر بحث لایا جائے گا کہ یہ رومی سلطنت ہی تھی جو جنگیں چھیڑنے میں پیش تھی۔ قسطنطنیہ کو سلونیکا کی طرح مغربی کیتھولکس کے حوالے کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ عثمانی سلطنت کبھی بھی مکمل طور پر خود مختار نہ ہو سکے۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 6 اپریل سے شروع ہوا، جو کہ 54 دن تک جاری رہا اور 29 مئی 1453 تک جاری رہا۔ رومی قیصر کی مدد کے لیے ہنگری کی تیاریوں اور وینس کی بحریہ کی روانگی کی خبریں آ چکی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے حملے کا حکم دیا۔ عثمانی بحری بیڑے کی مداخلت روکنے کے لیے دشمن نے قسطنطنیہ کے ساحل پر باڑ لگوا دی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے جہازوں کو شہر کے دوسرے طرف جانے کے لیے حکم دیا۔ سلطان محمد فاتح کی افواج صحرا کے ذریعے، جو اب تک ناقابل رسائی تصور کیا جاتا تھا، اپنے جہازوں سمیت قسطنطنیہ کے پچھلے دروازوں پر پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ یونانیوں کو قسطنطنیہ واپس آنے کی اجازت دی گئی، جو فتح کے بعد ہرجانہ ادا کرنے لگے اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے محاصل سے بھی چھوٹ دے دی گئی۔ فتح کے اگلے روز قسطنطنیہ کے بڑے وزیر جنڈریلے کو برطرف کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی جگہ اس کے حریف زگانوس کو تعینات کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد فاتح کو مسلم دنیا کا ایک مشہور ترین سلطان بنا دیا۔ معزز سامعین، قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی ممالک پر عثمانی قابض ہو گئے، لہٰذا یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اس میں شامل ہونا باقی تھے۔ سلطنت عثمانیہ قسطنطنیہ کی فتح کے بغیر ادھوری تھی۔ ایک اربان نامی شخص تھا جو توپ خانے کا ماہر تھا اور وہ بھاگ کر سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں چلا آیا۔ اس نے سلطان کو ایک بہترین توپ بنا کر دی جس کے گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ 26 ربیع الاول 1857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 کو زبردست محاصرے کا آغاز کر دیا گیا۔ مسلسل انتھک محنت اور جان فشانی کے بعد 29 مئی 1453 20 جمادی الاول کو بالآخر قسطنطنیہ فتح ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس واقعہ کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل از مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب سلطنت عثمانیہ نے اپنا نقطۂ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال تھا جسے قرون وسطی کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے پیش قیمت خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، بیت الموس
جالینوس اور دوسرے حکماء و علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے، ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا، اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاط الثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والے صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ایسے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔